آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے رب کے دین کے خاطر اپنی جانوں کی نذرانے پیش کرنے والے شہداء کا مقام، ان کا اجر اور ان کی بہترین عاقبت ذکر فرمائی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو پابند بنا دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو عام مردوں کی طرح نہ سمجھیں، بلکہ یہ عام مردوں سے کہیں افضل اور بہتر ہیں، رب کے ہاں زندہ ہیں اور رب کے ہاں سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور رب کی طرف سے ان کو انعامات، رب کی طرف سے ان کو بے خوفی اور حزن سے ان کو مامون اور محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلا جو مہینہ تھا ذی الحج کا، اس کی 18 تاریخ کو داماد پیغمبر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، پھر یکم محرم کے حوالے سے خلیفہ راشد خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، پھر 10 محرم کو نواسہ پیغمبر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر حضرت حسین اور ان کے گھرانوں کی شہادت کا دردناک واقعہ، تو مناسب سمجھا گیا کہ شہید کی تعریف، شہید کی قسمیں اور شہادت کا مقام اور رب کی طرف سے ملنے والا اجر، اس کے متعلق بھی کچھ کہا جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر شہید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شہید کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ جس کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے، جنت میں داخل ہونے کی جس کو گواہی دی گئی ہے، یا پھر شہید کا معنی ہے کہ جب اس کی روح جسم سے الگ ہونے لگتی ہے، جب اس کی روح اس کی جسم سے پرواز کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کے روح کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے، جنت کے اس مقام کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ یا پھر شہید مقتول کے معنی میں ہے، جس کو راہ خدا میں قتل کیا جاتا ہے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ یا پھر شہید کا معنی گواہ، جب اس کے موت کا وقت ہوتا ہے، روح جسم سے الگ ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں غمگین ہونے کی ڈر، نہ تمہیں رب کے ہاں پیش ہونے کا ڈر۔ اب تمہارے لیے اگلے جتنے بھی مراحل ہیں وہ تمام کے تمام سہل اور آسان، وہ تمام مراحل تمہارے لیے سعادت کے ہیں۔ یا پھر شہید کا معنی ہوتا ہے کہ قیامت میں اور جنت میں وہ اپنی دی گئی قربانی کا، اپنی دی گئی جو مشقت ہے، تکلیف اس نے برداشت کی ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ دیکھنے لگتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ شہید کی کتنی قسمیں ہیں؟ بنیادی طور پر 2 قسم کے قسمی ہیں اور 2 قسم کے شہید ہوتے ہیں۔ ایک کو شریعت کے اصطلاح میں حقیقی شہید کہا جاتا ہے اور ایک کو حکمی شہید کہا جاتا ہے۔ حقیقی شہید
جو اللہ کے دین کے حفاظت کے لیے، جو اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے کافر کا مقابلہ کرتا ہے، غیر مسلم کا مقابلہ کرتا ہے، مرتد کا مقابلہ کرتا ہے، ظالم کا مقابلہ کرتا ہے، اور میدان ہی میں اس کو تلوار سے، نیزے سے، بندوق سے، یعنی وہ چیز جس سے کسی انسان کو قتل کیا جانا ممکن ہے، ایسے چیز سے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے حقیقی شہید۔ اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو غسل نہ دیا جائے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا لباس اور کپڑے نہ اتارے جائیں، اس پر نماز جنازہ پڑھا کر انہی لباس کو کفن تصور کر کے اور ان کے خون کو مشک و عنبر سے تعبیر دے کر اس کو اس خون میں لت پت اسی طرح دفن کیا جائے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جب حشر کے میدان میں اٹھے گا یہ دولے کی طرح اٹھے گا، اور اس کے جسم پر جو خون لگا ہوا ہے وہ ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی ابھی اس کو شہید کیا ہے، یہ خون ابھی ابھی اس کے جسم سے نکلا ہے، لیکن اس خون کا رنگ تو خون کی طرح لال اور سرخ ہوگا، لیکن اس کی خوشبو مشک و عنبر کی طرح ہوگی۔ اس کی خوشبو حشر کا میدان میں تمام کائنات کے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے حقیقی شہید۔ دوسرے نمبر پر ہے حکمی شہید، کہ اس کا حکم اس مرنے والے کے موت کا، اس کے مرنے کا حکم شہید جیسا ہے، لیکن اس کے تن کے کپڑے اتار کر کفن بھی پہنایا جاتا ہے، اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے، اور عام مسلمانوں کی طرح اس پر نماز جنازہ بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کا مقام، اس کا حکم شہید کی طرح ہے، یعنی جس طرح کا اجر اللہ پاک شہید کو عطا کرتا ہے اس طرح کا اجر اللہ پاک اس کو بھی عطا فرمائیں گے۔ احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو جمع کیا جائے تو خلاصہ اور نچوڑ کے طور پر اس طرح 32 قسمیں بنتی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جہاں جہاں کسی کو شہید کہا ہے، شہید کا خوشخبری سنایا ہے، ایسے موت ان کی تعداد اگر پیارے پیغمبر کی متفرقہ حدیث کو جمع کیا جائے تو وہ تقریباً 32 بنتی ہے۔ ان 32 قسموں میں سے کچھ قسم امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داود میں پیغمبر کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ اس روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے تقریباً 7 قسم کے لوگ بتلائے ہیں جن کا حکم شہیدوں جیسا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر اگر کسی علاقے میں وبا پھیل جائے، کوئی مرض پھیل جائے، جس طرح ہمارے ہاں کرونا پہلا یا پہلایا گیا، اس سے آگے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا میری زبان کے واسطے تالے خرید لو، تو کرونا وہ ایک طاعون کی شکل تھی۔ اب اس طرح طاعون، عام وبا اور بیماری جو پھیل جائے، اس میں جتنے لوگ لقمہ اجل بنے، جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں، ان کو حکم شہید کہا جاتا ہے، یعنی ان کا حکم شہیدوں جیسا ہے۔ ان کو کفنا بھی دیا جاتا ہے، ان پر جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر اگر کچھ لوگ دریا میں سفر کرتے ہیں، کشتی میں، جہاز میں، ہوا نہ موافق ہو جائیں،
जहाज और किश्ती खराब हो जाएं और ये समंदर के लहरें और मौजों के हवाले हो जाएं, तो ये समंदर में बह जाने वाले, गर्क होने वाले, ये भी शहीद कहलाते हैं। या कहीं से पानी का बंद टूटा और इसने अपने साथ बहुत सारे लोगों को, इंसानों को, मुसलमानों को बहाया, तो ये भी हुक्मन शहीद है। कहीं तूफान आया, बारिश बरसी और उसकी वजह से वो पानी में बह गए, तो ये गरीक और पानी में गर्क होने वाले, उसकी जितने भी सूरतें हैं वो तमाम के तमाम वो शहीद के हुक्म में हैं। इनको भी शहीद कहा जाता है। तीसरे नंबर पर, किसी को पेट की बीमारी लाहिक हो जाए, हैजा हो जाए, दस्त आने शुरू हो जाए, ते आना शुरू हो जाए, जिगर की बीमारी लग जाए, पेट से वाबस्ता जितनी बीमारियां हैं, उन तमाम बीमारियों से मरने वाला, दुनिया से चला जाने वाला, वो भी शहीद और शुहदा के हुक्म में होता है। लेकिन हकीकी शहीद को कफन नहीं दिया जाता है, हकीकी शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है। इनको कफन भी दिए जाएंगे और इनको गुस्ल भी दिए जाएंगे। चौथे नंबर पर, एक आदमी दीवार के किनारे और साए में बैठा हुआ है और ये दीवार उसके ऊपर आकर उसके नीचे दब गया। छोटा और मासूम बच्चा है, मां सो रही थी, अंदाजा नहीं हुआ और उस मां का जिस्म या मां का हाथ उसके ऊपर आया और उसके गले और सांस पर दबाव बढ़ा और इस तरह वो आदमी मरा, तो वो भी शहीद। या फिर कोई मोटा आदमी है, वजनी आदमी है, मुझ जैसे पतले आदमी पर गिरा और वो पतला सा आदमी उस मोटे आदमी का वजन बर्दाश्त न करते हुए अल्लाह को प्यारा हुआ, तो ये भी हुक्मन शहीद कहलाएगा। इसी तरह छठे नंबर पर, कहीं आग लगी हुई है, आग को बुझाने के लिए कोई आदमी चला और वो खुद भी उसमें गिरा, तो शहीद है। घर में आग लग गई, घर के जितने लोग थे या तो नादानी में, लाइल्मी में, या फिर उनको बाहर निकलने का जगह नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला और वो उस आग के अंदर जल पक गए, तो ये भी शहीद है। आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा, जब इस शहर पर जुल्म के सायों का और जुल्म के बादलों का राज था, वहां मेरे और आपके इस शहर कराची का, इस बल्दिया का एक फैक्ट्री मजदूरों समेत जलाई गई थी। 300 से जायद मजदूर, उनको जबरदस्ती वहां जलाया गया था। 1 मई को मजदूरों का दिन होता है। हमारे सारे पाकिस्तानी शिकागो के मजदूरों की याद में यह दिन मनाता है। दिल कलीजा जलने लगता है कि तुम्हें शिकागो के मजदूर तो याद आए जो 1 सदी पहले उन पर जुल्म हुआ, लेकिन जिसको इसी तिहाई में आग के हवाले किया गया। ये शहर वालों, तुम्हें वो अपने भाई क्यों याद नहीं है? और अब दोबारा पर तोल रहे हैं, दोबारा इस शहर पर उनको मुसल्लत किया जा रहा है। मंसूबा बन रहा है कि एक दफा फिर वो अहलियाने शहर की जिंदगी को धोबर बना दें, इनकी जिंदगी को अजीरन बना दें और उनके किए गए वो तमाम जुल्म वो ऐसे साफ होंगे गोया कि आज उनको माए जमजम से गुस्ल दिया गया है। मैं अपने लहू किसके हाथ तलाश करूं? सारे शहर ने पहने हैं दस्ताने, जिस पर 199 101 कत्ल के एफआईआर दर्ज थे। उसने मुल्क की तारीख में
سب سے لمبی عمر اور لمبی مدت کی گورنری کی ہے. اس کو اعزاز ملا ہے کہ ملک کی تاریخ میں اس نے سب سے زیادہ لمبی مدت کے لیے وہ گورنرشپ کے منصب پر قائم اور فائز رہا، جبکہ اس پر 100 آدمیوں کے قتل کے اعتراف تھے. میرے ہاتھ سے اگر بلی بھی مرے، کتا بھی مرے، تو میں 302 میں تختہ دار پہ لٹکتا ہوں، اور وہ 100 کا قاتل ان کو اعزاز دیا جاتا ہے. کیا کریں؟ میں نے ایک دفعہ پہلے کہا زبان کے واسطے تالے خرید لو. تو حریق یعنی جو آگ میں جل جائے، جس کو آگ میں جلایا جائے، وہ بھی حکماً شہید ہے. 7ویں نمبر پر جو آدمی جمعے کے دن دنیا سے چلا جائے، جمعے کے دن دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اسے بھی حکماً شہید کہا جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی جو جمعے کے دن دنیا سے چلا گیا اس کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہے. تو جمعے کے دن تو بہت سارے انگریز بھی مرتے ہیں، جمعے کے دن تو بہت سارے بھنیاں بھی مرتے ہیں، جمعہ کے دن تو بہت سارے غیر مسلم بھی مردار ہو جاتے ہیں. ان کا پھر کیا کرو گے؟ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جمعے والے دن فوت ہونے والا، دفن ہونے والا، آج اس کے ساتھ حساب کتاب شروع نہیں کیا جاتا ہے. آج حساب کتاب شروع نہیں کیا جاتا ہے. جمعے کے دن گزرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ حساب کتاب شروع کیا جاتا ہے. اب میں نے جن کا تذکرہ کیا، اگر یہ جمعے کو اللہ پاک نے لکھ دیا ہے، یہ لوگ جمعے کے دن ہی چلے گئے، پھر تو میری اور آپ کی ساری زندگی ضائع ہو گئی. تو جمعے کے دن مرنے کا اور جو حساب نہ ہونے ہیں اس کا یہ مقصد ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے، کوئی خاتون ہیں بچے کی ولادت کے دوران اس کا انتقال ہو گیا، یہ خاتون شہید ہیں. ظلماً کسی کو مارا گیا، یہ بھی شہید ہے. بہت سارے حکم شہید کے بہت سارے وہ ہیں. جس طرح ہمارے ملک میں دھماکوں کا سلسلہ پھر چل پڑا ہے، تو ان دھماکوں میں شہید ہونے والے وہ بھی شہید ہیں. دھماکوں کی بات آئی تو مجھے یاد پڑتا ہے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، یہ تقریباً میرے خیال میں 1986 یا 87 کی بات ہے، میرے خیال میں 1987 کی بات ہے، جب کسی جلسے میں پہلا دھماکہ ہوا تھا. اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کے اجتماع میں پہلا دھماکہ ہوا، اور اہل حدیث کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا خطیب علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ وہ زخمی ہوئے. اور یہ واحد زخمی ہیں کہ جس کو سعودی ولی عہد نے علاج کے لیے سعودی بلوایا، اور پھر وہاں یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوا. تو جنت البقیع میں اس کو دفن کیا گیا ہے. وہاں سے کئی لوگ پاکستان لائے جاتے ہیں. یہ واحد خوش قسمت انسان ہیں جس کو پاکستان کے سرزمین سے اٹھا کر مدینے کی قبرستان نے اس کو اپنے ہاتھ جگہ دی ہے. اس لیے میں نے عقیدت کے ساتھ ان کے نام پر رحمت اللہ علیہ پڑھا. ویسے بھی عالم کسی وقت مکتبہ فکر کا بھی ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہمیں غرق کیا ہے، ہمیں تباہ کیا ہے، ہمیں ہلاکت کے وادیوں میں ڈالا گیا اس فرقہ بندی کی وجہ سے. یہ جو نفرتیں پہلی اور پہلائی گئی، یہاں عالم کی، یہاں امام مسجد کی، یہاں کسی سفید داڑھی رکھنے والے بزرگ کی، یہ ساری احترامات اور عزتیں خاک میں مل گئی. آپ کا اختلاف ہے اپنی جگہ، لیکن احترام کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں. احترام کے دامن کو تامے ہوئے آپ اپنے نظریے کا اختلاف کر سکتے ہیں. رائے کا اختلاف دو بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، باپ بیٹے میں بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی میں بھی ہو سکتا ہے، استاد اور شاگرد میں بھی ہو سکتا ہے، پیر اور مرید میں بھی ہو سکتا ہے، دو دوستوں میں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ انسان نے ہر انسان کی طبیعت الگ رکھی ہے. الغرض مسند امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے
یہ روایت بھی صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ شہید کو اللہ پاک 7 قسم کی نعمتوں سے نوازتا ہے. وہ جو بتائے ہیں وہ 7 قسم تھے شہیدوں کے، اور اب جو بتانے لگا ہوں یہ 7 انعام ہیں شہیدوں کا کہ اللہ پاک شہیدوں کو 7 قسم کے انعامات سے نوازتا ہے. پہلے نمبر پر پہلی نعمت، پہلا اعزاز، پہلا اکرام کہ شہید کے خون کے پہلے قطرے گرنے سے پہلے اللہ پاک اس شہید کی تمام گناہوں کی بخشش کر لیتا ہے. ابھی تک اس کے خون سفر کرتا ہوا، اس کے جسم سے الگ ہوتا ہوا زمین تک پہنچا نہیں ہے. زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ پاک تمام گناہوں کی بخشش کر لیتا ہے. یہ بات یاد ہو گئی. اب ایک بات اور بتانے لگا. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ پاک شہید کے خون کے پہلے قطرے پر تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے ایک گناہ کے. سنیے، ایک گناہ ایسا ہے کہ جو شہید کا خون زمین پر بہتے ہوئے بھی معاف نہیں ہوتا. اب تم کہو کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ شہید کا پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے تمام گناہ معاف، ایک گناہ معاف نہیں ہوتا. وہ گناہ کون سا ہے؟ دین، قرض. اگر شہید نے کسی سے قرض لیا ہے، کسی سے ادھار لیا ہے اور وہ قرض اور ادھار ابھی تک واپس نہیں کیا ہوا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہے. تو اب تو شہید کا مقام ہی چلا گیا. نہیں، حشر کے میدان میں اللہ پاک اس بندے کو اٹھائے گا. آپ کا اس شہید پر قرض تھا، وہ عرض کرے گا جی میرا ربا. اللہ پاک فرمائیں گے دنیا میں اس کو آپ کے قرض کی ادائیگی کا وقت نہیں ملا، میں رب کائنات، میں رب العالمین تیری طرف سے اس دائن کا، اس قرض خواہ کا قرض ادا کرتا ہوں. اللہ پاک اپنی خزانہ رحمت سے اس آدمی کو قرض ادا کر کے شہید کو بری کر دے گا. لیکن اپنے اندازہ کیا کہ کسی کا قرض نہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اندازہ کر لیا آپ نے؟ آج اور قرض دینے کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن ہم نے آج اپنی روش ایسے بنائی ہیں کہ قرض لیتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں نے قرض دے دیا تو لڑ کر واپس لوں گا، اس سے اچھا یہ ہے کہ نہ دوں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرض کا بوجھ لے کر قبر میں نہ جائیے، بندوں کے حقوق کا بوجھ لے کر قبر میں نہ مت جائیے. اس سے پہلے بندوں کا قرض لٹا دیں. دوسری نعمت فرمایا کہ جو آدمی شہید ہوتا ہے اللہ پاک اس شہید ہونے والے کو ایمان کا لباس پہنا لیتا ہے. ایمان کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، جس کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے. تیسری نعمت، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں اللہ پاک اس کو قبر کی عذاب سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے، اس کی حفاظت فرما دیتا ہے. وہ آرام سے اس کی دھڑ، اس کا جسم قبر میں پڑا ہوا ہے اور اس کی روح سبز طوطے میں ڈال کر وہ جنت کے بالا خانوں کا چکر لگاتا ہے. اور میرا اور آپ کا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہے کہ شہید اللہ کے ہاں زندہ ہیں. پھر سن لیجئے، شاید آپ کی توجہ نہیں تھی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان اور نظریہ اور فکر ہے کہ شہید رب کے ہاں زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں. ان کو اجر دیا جاتا ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو جنت کے بالا خانوں کا سیر کروایا جاتا ہے. جبکہ شہداء کا مقام انسانیت میں تیسرا مقام ہے. یہ بھی سن لیجئے گا، دنیا میں جو شہید ہیں ساری انسانیت میں ان کا مقام پہلے نمبر پر بھی نہیں، دوسرے نمبر پر بھی نہیں، تیسرے نمبر پر ہے. ساری کائنات میں، ساری انسانیت میں مقام مرتبے کے لحاظ سے پہلا مقام ہے انبیاء کا، پہلا مقام ہے انبیاء کا. تو جب تیسری والی جماعت تیسری والے مقام کو
وہاں کی زندگی حاصل ہے تو پہلے والوں کو وہاں کی زندگی کیوں حاصل نہیں؟ دوسرا مقام ہے صدیقین کا، دوسرا مقام ہے صدیقین کا۔ انبیاء کے بعد بڑی کائنات میں دوسرا مقام صدیقین، جن کا سردار ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تیسرا مقام ہے وہ شہداء کا، اور شہداء کے بارے میں جو میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے وہ بتلا دیا۔ تیسری نعمت جو شہیدوں کو دیا جاتا ہے، حشر کے میدان میں جب لوگ اٹھیں گے تو گھبراہٹ ہوگی، ہر انسان گھبرایا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی گھبراہٹ میں ہوں، اور فرمایا جب میں اٹھوں گا اور سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی، سب سے پہلا میرا خوف دور ہوگا، سب سے پہلی میری ہیبت دور ہوگی۔ میں دیکھوں گا فَإِذَا موسیٰ، اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس نے رب کے عرش کے پائے کو پکڑا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو اس پر یہ بے ہوشی مدہوشی سرے سے آئی نہیں، یا آئی لیکن وہ بہت پہلے ہوش میں آیا، اور فرمایا اس کے بعد میں ثم ابو بکر ثم عمر۔ اور اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے روزوں سے اٹھوں گا ثم ابو بکر ثم عمر۔ تو یہ بڑی سختی اور ہولناکی کا دن ہوگا، لیکن شہید کو اللہ پاک اس دن کے ہولناکی اور سختی سے مامون اور محفوظ کر لے گا۔ تیسری نعمت، چوتھی نعمت کہ اللہ پاک اس انسان کو، اس کے سر پر اللہ پاک ایک عظیم قسم کا تاج، وہ اللہ پاک اس کے سر پہ رکھے گا، اس کو اللہ پاک تاج پہنائے گا۔ اور آخری اور چھٹے نمبر پر اللہ پاک جنت میں اس کا نکاح اور اس کی شادی حور عینہ سے کرائے گا۔ تو یہاں شادی حور عینہ سے، لیکن مفت میں نہیں میرے جوانوں، جان سر دھڑ کے بازی لگوانی ہے، تب جا کر حور عینہ سے شادی ہونی ہے۔ تم اپنے بسترے پر آرام سے خواب خرگوش کی طرح لیٹے رہو، موبائل دیکھو، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، اور تمہاری شادی حور عینہ سے ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ترسم نرسی بکعبہ اعرابی، راہیں کہ تو میرا بھی بترکستان است، کہ مجھے آپ کی خواہش پر مجھے ترس آتا ہے کہ تم چل تو رہے ہو ترکمانستان کی طرف اور تمہاری خواہش ہے بیت اللہ کے پہنچنے تک، تو تم بیت اللہ کے راستے پر چل ہی نہیں رہے ہو تو پہنچے گو کیسے؟ پہلے اپنی جوانیاں ہدایت کے راستے پہ ڈالو۔ جو حکمی شہید ہے اس میں جوان کی موت بھی ہے، جوان کو جوانی کا جو موت آتا ہے وہ بھی شہادت کی موت ہے، لیکن اگر یہ گمراہی کے راستے پر نہیں ہدایت کے راستے پر ہو تو پھر اس کی جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ اور 7ویں نمبر پر شہید کا جو اعزاز ہے، اللہ پاک 70 آدمیوں کی سفارش قبول کرتا ہے۔ 70 آدمی کون سے؟ کل منہم وجبت لہ النار، سارے کے سارے وہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ 70 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ یہ شہید اپنے خون کہ لت پت لباس میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے ربا میں نے تیرے دین کے خاطر اپنی جان کی قربانی دی ہے، کیا آپ کے ہاں میری شہادت قبول ہوئی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں بندے، تیرے خون کے ایک ایک قطرے کی لاج رکھ کر میں نے اس کو قبولیت کا شرف بخشا ہے۔ تو یہ بندہ عرض کرتا ہے پھر یہ جو 70 بندے ہیں جن کے لیے آپ نے جہنم واجب کر رکھی ہے، میں آپ کا بندہ شہید ان 70 آدمیوں کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تیرا میرے ہاں بہت بڑا مقام ہے، تو میرا لاڈلا ہے، تو میرا پیارا ہے، میں تیری خواہش پر ان 70 کے 70 آدمیوں کی جہنم پر جانے والے، جہنم واجب ہونے والے اس حکم کو منسوخ کر کے، اس حکم کو مٹھا کر کے میں ان 70 کے لیے فیصلہ کر لیتا ہوں آج کے بعد یہ جنتی ہیں، آج کے بعد یہ جنتی ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے شہید کو۔ اب میں نے شہید کی تاریخ بھی بتائی، شہید کی قسمیں بھی بتائیں، اور شہید کو جو انعامات اور اعزازات ملتے ہیں وہ بھی موٹے موٹے وہ کر لیے، ورنہ ایک حدیث میں ہے کہ شہید کو 70 یا 72 قسم کے اعزازات سے نوازا جاتا ہے، اور سب سے بڑی اعزاز یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی بخشش کر لیتا ہے۔
اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ پھر میں نے جائزہ لیا اپنے پیارے پیغمبر کی 23 سالہ دور نبوت کی. میرے پیغمبر کی جو نبوت اور رسالت والا جو عرصہ ہے 23 سال کا ہے، ان میں 13 سال مدینہ مکہ مکرمہ کے ہیں، اسے الگ کر لیں. صرف 10 سال مدینہ منورہ کا. تو اسلام کا پہلا غزوہ ہے بدر کا. بدر میں میرے پیغمبر کے ساتھ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. بدر میں بے سر و سامانی کے عالم میں لڑا گیا، اس میں 14 صحابہ کرام شہید. دوسرا غزوہ تھا غزوہ احد کا، اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ. اور سید الشہداء ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، جس نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے. میں سانحہ باجوڑ میں شہید ہونے والوں کو فخر کے طور پر ان کا ذکر کر کے کہوں گا، تمہاری مماثلت سید الشہداء حضرت حمزہ سے ہیں. اس نے بھی اپنے بدن کے ٹکڑے کروائے، شہیدوں تم نے بھی اپنے بدن کے ٹکڑے کروائے. کل حشر کے میدان میں مجھے امید ہے رب تمہیں اٹھائے گا تو سید الشہداء حضرت حمزہ کے جھنڈے کے نیچے تمہاری حشر ہوگی. تم میرے پیغمبر کے چچا اور رضائی بھائی شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے سائے میں تمہاری حشر ہوگی اور تمہیں اٹھایا جائے گا. اگرچہ آج ظالم نے تمہارے جسموں کے ٹکڑے بکھیر دیے ہیں، حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے تو گنے گئے تھے، ان کے جسم کے ٹکڑے بے شمار تھے، ان کے جسم کے ٹکڑے انگنت تھے، شمار اور حساب سے بھی باہر. اس دن سے لے کر آج تک دل اتنا رنجیدہ ہے. میں صبح سوچ رہا تھا شاید میں جمعہ پڑھا سکوں گا کہ نہیں. اگر ہم ہندوستان میں ہوتے تو وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسا ظلم نہ ہوتا. ہم اگر برطانیہ اور امریکہ میں ہوتے، رب کا نام لیتے، پیارے پیغمبر کی سیرت اور ان کی زندگی اور ان کا دین کا نام لیوا ہوتے، شاید وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسا ظلم نہ ہوتا جس طرح 76 سالوں میں اس ملک کے باسیوں نے یہاں اسلام پسند لوگوں کے ساتھ کیا ہے. میں کس کس حادثے کروں، میں کس کس شہید پر رنجیدہ اور افسردہ ہو جاؤں. میں دیکھتا ہوں علماء کرام جن کے علمی مقام کو دیکھ کر ہماری پگڑیاں گر جایا کرتی تھی، ان کا خون سڑکوں میں، چوراہوں میں، ندیوں میں بہایا گیا. جس خون کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا ایک قطرہ بھی میں ضائع نہیں کرتا، قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے بخشش کر لیتا ہوں. میرے ان علماء کے خون کو بہا کر ان سے کوئی عام شاہراہ، کوئی عام سڑک سیراب کر دی گئی ہے. اگر میں سال بھر کے دن ایک ایک شہید کے نام پر منوانا شروع کر لوں تو 360 اور 65 دنوں میں کوئی ایسا دن مجھے خالی نہیں ملے گا جہاں اس ملک میں میرے کسی عالم کو شہید نہ کیا گیا ہو. اور پھر خاص طور پر اس علاقے کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ 2 بنیادی وجہ ہیں، 2 بنیادی وجہ. ایک، اس خطے پر آباد لوگ اسلام پسند ہیں، دین پسند ہیں، دیندار ہیں، دین کے ساتھ ان کی محبت اور تعلق، دینداروں کے ساتھ ان کی محبت. بے دین اور لا دین قوتوں کو اس خطے میں رہنے والے مسلمانان نے ہمیشہ مسترد کیا ہے، اس کی سزا دی جا رہی ہے. اور دوسرے نمبر پر اس خطے میں جتنے بھی آباد لوگ ہیں یہ اس مملکت پاکستان کے وفادار ہیں، ان کو اس ملک کی وفاداری کی سزا دی جا رہی ہے. ورنہ یہ خطے کس نے آزاد کیے ہیں؟ ان خطوں کی آزادی کے حفاظت کس نے کیے ہیں؟ ان کے آبا اور اجداد، جن کے تیسری نسل کو یا ان کی دوسری نسل کو آج بم دھماکوں کے ذریعے سے ٹکڑے کروایا جا رہا ہے، اڑایا جا رہا ہے. اور یہ کسی مسلمان کی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے. کوئی نام لیوا، کوئی کلمہ پڑھنے والا، زبان سے ہی کیوں پڑھنے والا نہ ہو، نہیں کر سکتا ہے. یہ گٹھ جوڑ ہے ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ کا. ان 3 ممالک کی گٹھ جوڑ سے ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے، میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ ہمارا ملک 76 سال ہوتے ہوئے بھی محفوظ نہیں ہے،
ہمیں آزادی سے کیا غرض، ہمیں اس ملک سے کیا غرض، ہمیں اس ملک کے خلاف اکسانا، اس ملک کے خلاف ہمیں باغی بنوانا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ اس ملک کی آزادی میرا ایمان ہے، اس ملک کی دھرتی کے چپے چپے کی حفاظت، غرض 1 انچ کی حفاظت، یہ میرا ایمان ہے۔ 56 اسلامی ممالک میں واحد یہ ملک ہیں جو ریاست مدینہ کے بعد اسلام کے تو نام پر آزاد ہوا ہے، ورنہ باقی مملکتیں مسلمانوں کی تھی، کافروں کے قبضے میں آئی، پھر مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ یہ واحد ملک ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کر اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ خار کی طرح، کانٹے کی طرح دشمن کے آنکھوں میں کٹک رہا ہے۔ اور کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات، کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگست کے مہینے کی ابتدا، اس کا انتخاب اس واقعے کے لیے کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ہم 11 مہینے بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ملک کیا ہے، ملک کی آزادی کیا ہے، ملک کی حفاظت کیا ہے۔ 1 اگست کے مہینے میں اور وہ بھی 14 تاریخ تک ہمیں یاد ہوتا ہے جی ہمارے ملک آزاد ہے، ہم آزاد ہیں۔ ان 14 دنوں میں ملک کا جھنڈا بھی ہوتا ہے اور ملک کا نام بھی ہر پاکستانی لیتا ہے۔ ہائی کاش کوئی جری انسان، کوئی بہادر انسان، کوئی درد دل رکھنے والا انسان آئے اور وہ تمام پارٹیوں کے جھنڈوں پر پابندی لگا کر صرف پاکستان کا ہلالی پرچم لہرانے کی اجازت دے۔ آج میرے اور آپ کے گھر پر اپنی اپنی پارٹی کا جھنڈا لہرایا گیا ہے اور سال کے 12 مہینوں ہم لہراتے ہیں۔ ظلم ہے تو ملک کے جھنڈے کے ساتھ، ملک کے جھنڈے کے ساتھ۔ گزشتہ یا اس سے پیوستہ سال مجھے کسی نے کہا امام صاحب آپ نے مسجد پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا؟ میں نے کہا جی مسجد پر لہرایا ہے، اور میں نے کہا جب تک زندہ ہوں لہراتا رہوں گا، یہ میرا ایمان ہے۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ صرف اگست کا 14 دن نہیں، 12 مہینے ہر پاکستانی کے گھر پر یہ پرچم لہرائی جانی چاہیے۔ محبت رکھیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے سالمیت کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کی دفاع کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، یہ بھی جہاد ہے اور اس میں مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے۔ ایک طرف اسلامی فرقے ہیں، اس نے ملک کو تباہ کیا، دوسری طرف سیاسی فرقہ واریت ہے، اس نے بھی ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ تو اگست کے مہینے کی ابتدا اس واقعے کا کیوں منتخب کیا گیا؟ پھر ایک پڑوسی ملک کا نائب وزیر اعظم ملک میں آتا ہے، اسی دن آنے کو اس حملے کے لیے کیوں اس دن کا انتخاب کیا جاتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ کسی مسلمان کی نہیں، یہ ان 3 ممالک کی مشترکہ کارروائی ہے اور یہ ملک کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ریاستی اداروں کو جو اس ملک کے محافظ ہیں اور بجا طور پر انہوں نے حفاظت کی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مواسات اور راہ اور دیگر ایجنسیوں کے لوگ کیوں ہمارے صفوں میں گھس کر ہمارے نہتے مسلمانوں کے جانوں کا ضیاع کر لیتا ہے، خواتین کو بیوہ کروا دیا جاتا ہے، بچوں کو یتیم کروا دیا جاتا ہے۔ یہ ان کا فرض بنتا ہے ان جیسے واقعات کی روک تھام کرنا۔ تو احد کے میدان میں میرے پیغمبر کے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، حنین کے معرکے میں 19 صحابہ کرام شہید ہوئے، حدیبیہ میں 7 صحابہ کرام شہید ہوئے، خندق کے موقع پر 4 صحابہ کرام شہید۔ بنو لحیان ایک قبیلے نے پیارے پیغمبر کے لوگوں کو بلوایا، غداری کر کے 67 صحابہ کرام کو شہید کیا، اور ان میں اکثریت قرآن پاک کے قاری اور حافظوں کی تھی۔ 67 یہ سب سے زیادہ تعداد ہیں میرے پیغمبر کے دور میں شہیدوں کا۔ ان 23 سالوں میں انقلاب برپا ہوا، تمام طاغوتی طاقتیں ان کو شکست ملی۔ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ صرف 256 لوگ۔ یہ ہے وہ محتاط انقلاب جس نے سب سے زیادہ کم جان لے کر انقلاب برپا کیا ہے۔ اٹھائیے دنیا کی تاریخ، کسی نے انقلاب برپا کیا ہو اور اتنا کم خون بہا ہو۔ اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا ایک آدمی کا قتل اللہ کے ہاں
सारी दुनिया के वीरान और बर्बाद होने से ज्यादा वो गुस्से और गजब का होता है। फिर चारों खुलफा और हजरत हसन के दौर 30 साल ये और 20 साल हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत राशिदा का 50 साल दौर, इनमें 27,000 मुसलमान शहीद, 27,000। और उसके बाद जो जितना है उनको देखा जाए, हिसाब लगाया जाए, वो तो बेहिसाब है। लेकिन शहीद का अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मकाम है, तो इसलिए शहीद पर मातम नहीं, शहीद पर फख्र किया जाना चाहिए। जो बुनियादी नुक्ता मुझे अर्ज करना था कि शहीद पर मातम नहीं होता, शहीद की शहादत पर मातम नहीं की जाती, शहीद के वारसा को मुबारकबाद दी जाती है, उस पर फख्र किया जाता है। हजरत खंसा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटों को जमा करके 7 बेटे, फरमाया कल तुम ऐसा हमला करना कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएं, तुम 7 के साथ शहीद हो जाओ, क़यामत में मैं उठूंगी तो अल्लाह पाक फरमाएगा 7 बेटों की शहीद माँ उठकर मेरे दरबार में आ रही है, मुझे फख्र होगा इस पर कि मैं शहीद की माँ हूं। तो शहादत बाइस फख्र है, बाइस नौहा नहीं, बाइस मातम नहीं। शहीद के शहादत के मौके पर तपेड़े नहीं बरसाए जाते हैं, गिरेबान नहीं पाड़े जाते हैं, बाल नहीं नोचे जाते हैं, बल्कि उस पर फख्र किया जाता है। रब्बा तेरा शुक्र है मेरे खानदान में शहीद पैदा किए, लेकिन इनकी शहादत को अपनी दरबार में कबूल भी कर लेना। सबसे बड़ी बात है रब के दरबार में कबूलियत, वरना जिन 3 आदमियों को जहन्नम में फेंका जाएगा सबसे पहले उनमें से एक रियाकार मुजाहिद भी होगा, जिसने रिया के लिए, तमा के लिए, हिर्स के लिए, दुनिया के किसी मनसब और मता के हुसूल के लिए अपना जान पेश किया है, तो उसे अल्लाह पाक सबसे पहले जहन्नम में डालेंगे। तो आज तक जितने शुहदा हैं अल्लाह पाक तमाम शुहदा के, सानेहाए बाजवड़ के शुहदा समेत, और अजीब बात यह है कि 27-28 बच्चे, मासूम बच्चे उनमें शहीद हैं, 27-28 उलमा शहीद हैं। अल्लाह पाक सबकी शहादत को कबूल फरमाएं, और जो उनके लवाहिदीन हैं अल्लाह पाक उनको सब्र जमील के तौफीक अता फरमाएं। 200 के करीब कुछ लोग जख्मी हैं, अल्लाह पाक उन तमाम जख्मियों को सेहत कामिला अता फरमाएं आफियत के साथ। और ये दुआ कि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क की और मुल्क के हर शहरी की अल्लाह पाक हर किस्म की मुसीबत से हिफाजत फरमाएं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं।